السلام علیکم۔ آج جمعرات ہے، دسمبر کی 4 تاریخ۔ میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی میں کمی کے لیے ہونے والے تازہ ترین امن مذاکرات کسی قابل ذکر پیش رفت کے بغیر اختتام پذیر ہو گئے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق دونوں ممالک نے مذاکرات میں جنگ بندی برقرار رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ یہ مذاکرات گزشتہ ہفتے سعودی عرب میں ہوئے، جو قطر، ترکیہ اور سعودی عرب کی میزبانی میں ہونے والے سلسلہ وار سفارتی اجلاسوں کا حصہ تھے۔ ان مذاکرات کا بنیادی مقصد اکتوبر میں سرحدی جھڑپوں کے بعد پیدا ہونے والی کشیدگی کو کم کرنا تھا۔ حکام کے مطابق حالیہ مذاکرات سعودی عرب کی جانب سے پیش کی گئی تجویز کے تحت منعقد ہوئے۔ اکتوبر میں پاک افغان سرحد پر ہونے والی جھڑپوں میں کئی افراد ہلاک ہو گئے تھے، جس کے بعد دونوں ممالک کے درمیان تناؤ میں اضافہ ہوا تھا۔ پاکستان اور ایران نے دو طرفہ تجارت اور سفارتی تعاون کو فروغ دینے کے لیے استنبول، تہران، اسلام آباد ITI مال بردار ٹرین کو اسی سال دوبارہ بحال کرنے پر اتفاق کر لیا ہے۔ یہ فیصلہ وفاقی وزیر ریلوے محمد حنیف عباسی اور پاکستان میں ایرانی سفیر ڈاکٹر رضا امیری مقدم کے درمیان وزارت ریلوے میں ہونے والی اہم ملاقات میں کیا گیا۔ ملاقات میں ایرانی کمرشل کونسلر محترمہ کمالی مقدم بھی شریک تھیں۔ مذاکرات کے دوران دونوں رہنماؤں نے پاک ایران برادرانہ تعلقات پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے مستقبل میں تعاون مزید بڑھانے پر اتفاق کیا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ ریل کے ذریعے تجارت میں اضافہ نہ صرف پاکستان ریلوے کی آمدنی میں اضافہ کرے گا، بلکہ ملکی معیشت کے استحکام کے لیے بھی ضروری ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ سامان کی بروقت اور کم لاگت نقل و حمل کے لیے ریل نظام سب سے مؤثر ذریعہ ہے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں کارروائی کے دوران 2 بچوں سمیت 7 فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے۔ اسرائیل نے اعلان کیا ہے کہ وہ جنگ زدہ علاقے سے شہریوں کے انخلاء کے لیے رفح کراسنگ کو محدود طور پر کھولنے کی اجازت دے گا۔ غزہ شہر سے الجزیرہ کے نامہ نگار ہانی محمود کے مطابق تازہ شہادتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ نسل کشی کبھی رکی نہیں۔ اسرائیل کو غزہ سے ایک اور اسیر کی لاش ملی ہے، جس کی شناخت تھائی شہری ستھیساک رانتھلک کے نام سے ہوئی ہے۔ اب صرف ایک اسرائیلی اسیر ران گویلی کی باقیات واپس آنا باقی ہیں۔ اس کے علاوہ اسرائیل اور لبنان کئی دہائیوں کے بعد پہلی بار براہ راست سفارتی مذاکرات کے لیے تیار ہوئے ہیں، جن کے تحت دونوں ممالک اپنی 2024 کی جنگ بندی کی نگرانی کے لیے ایک سول ایلچی بھیجیں گے۔ ادھر حماس کے ترجمان حازم قاسم نے 10 اکتوبر کی جنگ بندی کے باوجود غزہ میں جاری قتل عام کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل نہ صرف اپنے وعدوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے، بلکہ شہری خیموں پر بمباری بھی کر رہا ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ حماس جنگ بندی معاہدے کی مکمل پابندی کر رہی ہے اور اس کا ثبوت ایک اسرائیلی قیدی کی لاش کی حالیہ حوالگی ہے۔ حازم قاسم نے ثالثی کرنے والے ممالک پر زور دیا کہ وہ اسرائیل پر سخت دباؤ ڈالیں تاکہ وہ معاہدے کی شرائط پر عمل کرے، خصوصاً رفح کراسنگ کو دونوں سمتوں میں کھولنے کے معاملے پر۔ غزہ کے جنوبی شہر خان یونس میں منگل کے روز 54 جوڑوں کی ایک اجتماعی شادی کی تقریب منعقد ہوئی، جس میں 21,000 سے زائد افراد نے شرکت کی۔ یہ تقریب متحدہ عرب امارات کی امدادی تنظیم الفارس الشام 3 کے زیر اہتمام ہوئی، جس نے 9 بے جوڑوں کو مالی تعاون اور گھریلو سامان بھی فراہم کیا۔ تقریب میں فلسطینی ثقافت کے رنگ بکھر گئے۔ دبکہ رقص، روایتی لوک گیت اور موسیقی نے تباہ شدہ عمارتوں کے درمیان زندگی کی ایک نئی امید جگا دی۔ اسٹیج کو خصوصی طور پر تھواب الفرح خوشی کا لباس کے نام سے تیار کیا گیا،
جو تباہی کے باوجود زندگی کی تلاش کی علامت تھا۔ تقریب میں شریک ایک 27 سالہ فلسطینی دلہن نے کہا کہ یہاں جو کچھ ہوا اس کے باوجود ہم نئی زندگی شروع کریں گے۔ انشاءاللہ شاید یہی جنگ کے خاتمے کا سبب بنے۔ منتظمین کے مطابق شادی کے لیے جوڑوں کا انتخاب قرعہ اندازی کے ذریعے کیا گیا، جس میں 2651 درخواستیں موصول ہوئی تھیں۔ امارتی مشن برائے غزہ کے اہلکار علی شہی نے اس غزہ کے عوام کے لیے امید اور حوصلے کا پیغام قرار دیا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس نے کہا ہے کہ اسرائیل نے غزہ میں جو جنگی حکمت عملی اختیار کی وہ بنیادی طور پر غلط ہے۔ نیو یارک میں ایک انٹرویو کے دوران انہوں نے کہا کہ ایسے مضبوط شواہد موجود ہیں کہ اسرائیلی افواج نے فلسطینی علاقوں میں جنگی جرائم کا ارتکاب کیا ہے۔ گوتریس کا کہنا تھا کہ مقصد حماس کو تباہ کرنا بتایا گیا تھا، لیکن غزہ تباہ ہو گیا، حماس نہیں۔ اس لیے یہ کارروائی بنیادی طور پر غلط تھی۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن جمعرات کو تقریباً 4 سال بعد پہلی بار بھارت کا دورہ کر رہے ہیں، ایسے وقت میں جب یوکرین جنگ پر امریکہ کی طرف سے ماسکو پر دباؤ میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ پوٹن کا 30 گھنٹے پر مشتمل یہ مختصر دورہ واشنگٹن اور نئی دہلی کے درمیان تجارت اور روس سے بھارت کے تاریخی تعلقات کے باعث پیدا ہونے والی کشیدگی کے تناظر میں ہو رہا ہے، خاص طور پر اس وقت جب امریکہ نے روسی تیل کی خریداری پر بھارت کو پابندیوں اور ٹیرف کی دھمکیاں دی تھیں۔ نئی دہلی روانگی سے قبل انڈیا ٹوڈے سے گفتگو میں ولادیمیر پوٹن نے انکشاف کیا کہ یوکرین کے مسئلے پر امریکی سفارتکاروں کے ساتھ ہونے والی حالیہ بات چیت بہت مفید رہی، تاہم انہوں نے واضح کیا کہ ڈونباس پر کنٹرول کا فیصلہ طاقت کے ذریعے بھی لیا جا سکتا ہے۔ پوٹن نے سرکاری خبر رساں ایجنسی تاس کو بتایا کہ یا تو ہم طاقت کے ذریعے ان علاقوں کو آزاد کرائیں گے یا یوکرینی فوج وہاں سے نکل جائے اور لڑائی بند کر دے۔ ان بیانات نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس دعوے کو جھٹکا دیا ہے کہ روسی قیادت جنگ ختم کرنا چاہتی ہے۔ فروری سن 2022 میں ڈونباس میں علیحدگی پسندوں کی حمایت کے بعد روس نے یوکرین میں بڑے پیمانے پر فوجی کارروائی شروع کی تھی۔ بھارت نے امریکہ کو حالیہ ایئر انڈیا حادثے کی تحقیقات کے لیے بلیک باکس ڈیٹا تک رسائی دینے سے انکار کر دیا ہے۔ امریکی جریدوں کے مطابق امریکی تحقیقاتی ٹیم کے ماہرین کا کہنا ہے کہ شواہد یہ ظاہر کرتے ہیں کہ طیارے کو جان بوجھ کر تباہ کیا گیا۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ بلیک باکس کے ابتدائی ڈیٹا سے معلوم ہوتا ہے کہ کاکپٹ میں موجود کسی شخص نے فیول سپلائی سسٹم خود سے بند کیا تھا۔ امریکی ٹیم نے یہ بھی بتایا کہ انہیں شواہد کی تصویریں لینے سے روکا گیا، جبکہ کچھ شواہد ان کے پہنچنے سے قبل غائب کر دیے گئے۔ واضح رہے کہ 12 جون کے حادثے میں 260 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فورسز کے مبینہ مظالم اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی شدید مذمت کی ہے۔ ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے کہا، بھارت نے علاقے میں 10 لاکھ سے زائد فوجی تعینات کر کے پورے خطے کو ایک فوجی چھاونی میں بدل دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر ایک سیاسی اور انسانی مسئلہ ہے جسے فوجی طاقت سے حل نہیں کیا جا سکتا۔ حریت نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ بھارت کو مذاکرات کے میز پر لایا جائے اور تنازع کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق حل کیا جائے۔ کھیل۔ راولپنڈی پولیس کے انسپکٹر ارم خانم نے ورلڈ پاور لفٹنگ چیمپئن شپ سن 2025 میں شاندار کارکردگی دکھاتے ہوئے بھارتی ویٹ لفٹر سپنا کو شکست دے کر طلائی تمغہ حاصل کر لیا۔ سری لنکا میں منعقدہ مقابلوں میں انہوں نے 2 گولڈ میڈل اپنے نام کیے، جن میں ڈیڈ لفٹ کیٹیگری میں بھی پہلی پوزیشن شامل ہے۔ پاکستان واپسی پر راولپنڈی پولیس لائنز میں انسپکٹر ارم کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔
पुलिस तर्जमान के मुताबिक इंस्पेक्टर इरम खान को ओलंपिक्स की टॉर्च लेकर चलने की बाज़ाब्ता दावत भी मौसूल हुई है, जो पाकिस्तान के लिए एक एहसास है। जनूबी अफ्रीका ने 359 रन का बड़ा हदफ चेस करके भारत को शिकस्त दे दी। सीरीज बराबर हो गई। 3 वनडे मैचों की सीरीज के दूसरे मैच में जनूबी अफ्रीका ने भारत का 359 रन का मुश्किल हदफ आखिरी ओवर में 6 विकेटों के नुकसान पर पूरा करके 4 विकेटों से कामयाबी हासिल की और यूं सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। रायपुर में खेले गए मैच में भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 5 विकेटों के नुकसान पर 358 रन बनाए। ऋतुराज गायकवाड़ ने शानदार 105, विराट कोहली ने भरपूर 102 रन स्कोर किए, जबकि कप्तान केएल राहुल 66 रन पर नॉट आउट रहे। हदफ के ताक़ुब में जनूबी अफ्रीका की जानिब से एडन मार्कम ने शानदार सेंचुरी स्कोर की, जबकि ब्रेट्सकी और ब्रेविस ने जिम्मेदाराना 50 बनाकर टीम को कामयाबी दिलवाई। ये थी वो खबरें जो यूट्यूब चैनल पर हमने आपके लिए पेश की। आप हमारे चैनल को देखते हैं, शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों और राय का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन काविशों को जारी रखिएगा। खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।